السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے چمپا، یہ چھٹی جماعت کے لیے ہے اور یہ اس کا نیو ایڈیشن ہے۔ اس میں جو آج ہم پڑھیں گے وہ سبق نمبر 18 ہے، 18، اور اس کا ٹائٹل ہے صحت مند رہنا ضروری ہے۔ اس میں میں ریڈنگ کرتی ہوں، اس کے بعد پھر ہم وہ خاص الفاظ اور زبانی سوالات کریں گے۔ صحت مند رہنا ضروری ہے۔ کسی دانشور کا مشہور قول ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ اگر صحت مند ہے تو اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے۔ بیمار انسان کے لیے زندگی محض ایک بوجھ اور تکلیف سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں بھی محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ بے شک صحت کی اصل اہمیت کا اندازہ تب ہی ہوتا ہے جب وہ چھین جاتی ہے۔ گو کہ بیماری اور صحت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آتی ہیں، مگر چند اصول ہے جن کی پاسداری کر کے ہم اپنی صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جسم بھی امانت ربی ہے جس کی حفاظت ہم پر فرض ہے۔ یہ اصول حفظان صحت کے اصول کہلاتے ہیں جو کہ سنت اور طب سے ماخوذ ہیں۔ پہلا اصول، صاف اور تازہ ہوا کی فراہمی۔ عموماً شہری علاقوں میں ٹریفک اور کارخانوں کے دھوئیں کے باعث فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بڑھتی آبادی کی وجہ سے تنگ گلیوں اور مکانوں کی تعمیر کے باعث ہمارے گھروں میں تازہ ہوا کا گزر نہیں ہو پاتا۔ کھلے سرسبز میدان نہ ہونے سے تازہ ہوا کا حصول دشوار ہو جاتا ہے۔ ورزش کرنا، کھلی فضا میں چہل قدمی کرنا، دوڑنا، گہری سانس لینے کی مشق اور اس قسم کی دیگر سرگرمیوں سے تازہ ہوا پھیپھڑوں میں داخل ہو کر روح کو فرحت بخشتی ہے اور اعصاب کو سکون فراہم کرتی ہے۔ خون اور غذائی اجزاء کی جسم میں گردش کو بہتر بناتی ہے، لہذا ہمیں اپنے گھروں میں بھی تازہ ہوا کی آمد و رفت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کھڑکیاں، دروازے کھول کر رکھیں، جس حد تک ممکن ہو گھر میں بھی پودے اگائیں، کیونکہ وہ فضا کو صاف رکھتے اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ اس غرض کے لیے گملے، بوتلیں، ہانڈیاں، غرض کسی بھی شے کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پودوں کی گھر میں موجودگی گھر کی فضا کو تر و تازہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوسرا اصول، کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ اچھی غذا جسمانی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی مثال انسانی جسم کے لیے ایسی ہی ہے جیسے کسی مشین کے لیے ایندھن۔ کھانے سے متعلق ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت رہنمائی ملتی ہے۔ غذائیت سے بھرپور غذا کھانا، جب تک اچھی طرح بھوک نہ لگ جائے کھانا نہ کھانا، تھوڑی بھوک چھوڑ کر کھانا، وقت پر کھانا، صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا ضرور کھانا اور بسیار خوری سے پرہیز کرنا۔ یہ تمام اصول حفظان صحت کے لیے ضروری اور سنت کے مطابق ہے۔ پھر یہ کہ سادہ غذا کھانا اور مرغن اور تلے ہوئے کھانوں سے پرہیز کرنا۔ دودھ، گوشت، سبزیاں، پھل، دالیں، اناج سب متوازن انداز میں کھانا۔ یہ تمام اصول نظام انہضام کو بہتر بناتے ہیں، معدہ، جگر اور لبلبے کو درست رکھتے ہیں، جسمانی نشو و نما میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ متوازن غذا کا استعمال قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے اور بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تیسرا اصول، صفائی کا خیال رکھنا۔ اس میں دونوں اقسام آ جاتی ہیں، ذاتی صفائی اور اپنے ارد گرد کے ماحول کی صفائی۔ ذاتی صفائی میں روزانہ غسل کرنا، ناخن تراشنا، بال سلیقے سے بنانا، ان میں تیل لگانا، انہیں صاف ستھرا رکھنا، خوشبو لگانا، ہاتھ باقاعدگی سے دھونا، صاف ستھرا اور آرام دہ لباس زیب تن کرنا، صبح، رات اور ہر کھانے کے بعد دانت صاف کرنا، ان کا خلال باقاعدگی سے کرنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا، دھوئیں، مٹی اور گرد و غبار والی جگہوں پر ناک اور منہ ڈھکنا اور بلا ضرورت دھوپ میں نہ نکلنا شامل ہے۔ اسی طرح اپنے ارد گرد کی صفائی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ متعدد بیماریاں گندگی کے باعث پھیلتی ہیں۔ اپنے گھر کو دھول، مٹی اور کچرے سے پاک رکھنا، اپنی گلیوں اور محلوں میں کچرے کا ڈھیر نہ لگانا، گھر یا گلیوں میں پانی کھڑا رہنے نہ دینا، کیونکہ مچھر اور مکھیاں کھڑے پانی میں ہی پروان چڑھتے ہیں اور ہیضہ، ٹائیفائڈ، ملیریا اور ڈینگی جیسی بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔
मच्छर मार दवाइयों का बाकायदगी से इस्तेमाल, गटर और नालियों को ढक कर रखना, खिड़कियों और दरवाजों पर जालियों का इस्तेमाल ताकि मक्खियों और मच्छरों की आमदोरफ्त को की रोकथाम की जा सके। ठेलों और दुकानों पर बिकने वाले गैर मियारी और जरासीम से आलूदा खानों से परहेज। खाने पीने की अशिया को धोकर और साफ करके इस्तेमाल करना और उन्हें ढक कर रखना बीमारियों से महफूज रखने के लिए साजगार है। इसके अलावा रोजाना तकरीबन 7 गिलास पानी पीना और वक्त पर सोना और जागना भी सेहत की हिफाजत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जिस्म को अच्छी तरह से काम करने के लिए तकरीबन 7 से 9 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। हमें चाहिए कि हिफ्ज़ाने सेहत के इन असूलों पर अमल करें ताकि हम तंदुरुस्त और तवाना रहें। अब हम खास अल्फाज करते हैं। खास अल्फाज में है पासदारी। पासदारी का मतलब होता है हमायत या तरफदारी। और ईंधन जो है, जो जलाने के लिए सामान होता है, किसी भी आग को जलाने के लिए उसको ईंधन बोलते हैं, या किसी चीज को जलाने के लिए। और माखूज कहते हैं जो किसी जगह से ली गई हो कोई ऐसी चीज, किसी और से रिलेटेड हो। मुदाफियत, मुजाहमत, साजगार यानी कि मुआफिक, गर्दिश यानी चक्कर के घुमाओ। ये आपकी बुक के इसी बुक के आखिरी सफ़ों में 2 में लिखे हुए हैं खास अल्फाज के मानी। सोचिए और बताइए, तंदुरुस्ती को नेमत क्यों कहते हैं? तो जब तक तंदुरुस्ती होती है उस वक्त तक हमें महसूस नहीं होता कि बीमारी क्या है और उसकी तकालीफ क्या है। जब हम बीमार होते हैं फिर हमें पता चलता है कि हम जब सेहतमंद थे तो कितना एंजॉय कर रहे थे, या हम सेहतमंदी की जो सही जो है ना, वो तब समझ एहसास होता है कि ये कितनी बड़ी नेमत है कि हम इतने आराम से सब कुछ चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं सही तरह। जब बीमार होते हैं और आप महदूद रह जाते हैं और बीमार है, दर्द भी है, तकलीफ भी है और ये भी परेशानी कि मैं कब ठीक हूँ, तो ये सब चीज़ें जो है वो ज़हनी तौर पे भी बहुत तकलीफ देती हैं और जिस्मानी तौर पे। तो तंदुरुस्ती जो है वो नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें वो अता की हुई है, लेकिन हमें तब तक नहीं समझ आती जब तक हम बीमार नहीं होते। आगे है तंदुरुस्त रहने के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। कोई 2 बातें बताइए, जैसे कि वॉक करना, या मतलब जैसे इन्होंने कहा कि हवा का जो गुजर घर में होना, हर वक्त जो है ताज़ा हवा गुजरे, तो वो इंसान के जिस्म के लिए, ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आप वर्जिश का कह लें कि अगर आप दिन में एक टाइम फिक्स करके वर्जिश कर लें। फिर इसी तरह आप सफाई का है कि सफाई जो है अपनी जिस्मानी सफाई भी है और अपने इर्द गिर्द भी माहौल की सफाई, घर के बाहर, घर के अंदर, हर तरह की। अब आगे हम इसमें मश्क करेंगे। तो मश्क में सबसे पहले है पढ़िए सुनना। सबक की बुलंद खानी से गौर से सुनिए और इस सबक से मुतल्लिक ज़ुबानी सवालात के जवाब दीजिए। बच्चे की एक्टिविटी है पढ़ना। ग्रो में पढ़ाई कीजिए। सबक को हिस्सों में तकसीम करके हर तालिब इल्म एक एक हिस्सा बारी बारी पढ़े। बाकी तुलबा गौर से सुने और एक दूसरे की तस्हीह करें। सबक पढ़ने के बाद बताइए कि इसे लिखने का क्या मकसद हो सकता है। ये भी बताइए कि आपने इससे क्या सीखा। तो इसका मकसद तो यही है ना कि सबको सिखाएं कि कैसे अपनी सेहतमंद रहना, कैसे उसकी चीज़ों के लिए, कि उसमें ऑक्सीजन का भी उन्होंने बता दिया, उन्होंने सफाई का बता दिया और खाने पीने की एहतियात का बता दिया। तो ये सारा कुछ कि सेहतमंद रहने के जो तरीके हैं ना वो बताए हैं। खास अल्फाज, दिए गए अल्फाज के मानी फरंग से देख कर लिखिए। तो ये आपने कर लिए हैं और वो वैसे आपकी बुक के पीछे हैं अभी। तफहीमी सवालात, मारूजी सवालात, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए। सबसे पहले है सेहत को गनीमत जानो, बीमारी से पहले। इसमें आपने कलर करना है। मच्छरों के काटने से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू। तो इसको कलर कर लें। अगले सफ़े पे आ जाए तो किसी दानिश्वर का कॉल है कि 1000 नेमत है तो तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। ये इसको कलर कर लें। खाना हमेशा खाना चाहिए थोड़ी भूख छोड़कर। ये थोड़ी सी यानी कि जब फीलिंग बहुत ज्यादा से उससे पहले छोड़ दें। यहाँ इसको कलर कर ले। पूरे दिन के वक्त गैस फराहम करते हैं तो ऑक्सीजन। पौधे पौधे दिन के वक्त गैस फराहम करते हैं और इसका जवाब है ऑक्सीजन। आगे हैं मुख्तसर जवाब के सवालात। सवालात के मुख्तसर
مختصر جوابات لکھیے. پہلا ہے غذائیت سے بھرپور غذا میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ تو اس میں دودھ، گوشت، سبزیاں، پھل، دالیں اور اناج یہ شامل ہیں. دوسرے میں آ جائیں گھر میں پودے لگانے کے 2 فوائد لکھیے. تو ایک تو آکسیجن فراہم کرتے ہیں سب سے بڑا، اور دوسرا یہ کہ گھر کی فضا کو بھی صاف رکھتے ہیں اور آنکھوں کو دیکھنے میں بھی بھلے لگتے ہیں. کھڑے پانی سے کون سی بیماریاں پھیلتی ہیں؟ تو کھڑے پانی سے ہیضہ، ٹائیفائڈ، ملیریا اور ڈینگی جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں. جسم میں تازہ ہوا کی فراہمی کے مختلف طریقوں کے نام بتائیے. تو جسم میں تازہ ہوا کی فراہمی کے لیے ورزش کرنا، کھلی فضا میں چہل قدمی کرنا، دوڑنا اور گہری سانس لینے کے چند طریقے ہیں. اگلا سوال ہے کھانے سے متعلق ایک حدیث بیان کیجیے. تو حدیث یہ ہے کھانے سے متعلق ایک حدیث بیان کیجیے. تو ہم اس میں بتائیں گے حدیث کے میں تو ایک حدیث کا مفہوم بتا سکتی ہوں کہ جو جب بھی آپ کھانا کھائیں تو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں، سیدھے ہاتھ سے پانی پئیں اور سیدھے ہاتھ سے ہی لین اور دین کریں. یعنی کسی کو دینا یا لینا جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے ہی کریں، کیونکہ شیطان ہمیشہ سیدھے الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، الٹے ہاتھ سے ہی پانی پیتا ہے اور الٹے ہاتھ سے ہی لین دین کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہے حدیث کے مفہوم کے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح ہے تفصیلی جواب کے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے. تازہ ہوا کی فراہمی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تفصیل سے تحریر کیجیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ورزش کرنا، کھلی فضا میں چہل قدمی کرنا، دوڑنا، گہری سانس لینے کی مشق اور اس قسم کی دیگر سرگرمیوں سے تازہ ہوا پھیپھڑوں میں داخل ہو کر روح کو فرحت بخشتی ہے اور اعصاب کو سکون فراہم کرتی ہے اور خون اور غذائی اجزاء کی جسم میں گردش کو بہتر بناتی ہے. لہٰذا ہمیں اپنے گھروں میں بھی تازہ ہوا کی آمد و رفت کا اہتمام کرنا چاہیے. کھڑکیاں دروازے کھول کر رکھیں، گھر میں بھی پودے لگائیں کیونکہ وہ فضا کو صاف رکھتے ہیں اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں. تو اگلا سوال ہے سنت کے مطابق کھانا کھانے کے سنہری اصول لکھیے. تو غذائیت سے بھرپور غذا کھانا، جب تک اچھی طرح بھوک نہ لگے کھانا نہ کھانا، تھوڑی بھوک چھوڑ کر کھانا، وقت پر کھانا، صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا ضرور کھانا، اور بسیار خوری سے پرہیز کرنا، یہ تمام اصول افزان صحت کے لیے ضروری اور سنت کے مطابق ہیں. تیسرا سوال ہے ذاتی صفائی میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ذاتی صفائی میں روزانہ غسل کرنا، ناخن تراشنا، بال سلیقے سے بنانا، ان میں تیل لگانا، انہیں صاف ستھرا رکھنا، خوشبو لگانا، ہاتھ باقاعدگی سے دھونا، صاف ستھرا اور آرام دہ لباس زیب بدن کرنا، صبح، رات اور دن ہر کھانے کے بعد دانت صاف کرنا، ان کا خلال باقاعدگی سے کرنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا، دھوئیں، مٹی اور گرد و غبار والی جگہ پر ناک اور منہ ڈھکنا اور بلا ضرورت دھوپ میں نہ نکلنا شامل ہے. یہ چوتھا ہے گروہ میں صحت مند رہنے کے حوالے سے بات چیت کیجیے. یہ بھی بتائیے کہ صحت مند رہنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو وہی چیزیں ہیں کہ بچے آپس میں ڈسکشن کریں، کہ آکسیجن کے بارے میں بات کریں کہ جو ہے وہ کیسے ہوا لینی ہے، کیسے وہ صحت مند ہوا جو ہے یعنی تازہ ہوا، تازہ ہوا کے لیے کیسے اپنے گھر کی کھڑکیاں، دروازے، گھر میں باہر درختوں کو لگائیں، اور اس کے علاوہ اپنا خیال رکھیں، اپنے کھانے پینے میں باقاعدگی لائیں، پھر جو تلی ہوئی چیزیں اور جنک فوڈ ہے اس سے اوائڈ کریں، اور سادہ غذا اور فکس ڈسپلن کے ساتھ کھائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے تیسری چیز جو انہوں نے کہی تھی کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں، اپنی ذاتی صفائی اور آس پاس ماحول کی بھی، تاکہ آپ کو وہاں سے کوئی جراثیم نہ لگ سکے اور آپ بیمار نہ ہوں. نیکسٹ پیج پہ آ جائیں تو زبان شناسی قواعد. اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی کام کا نام ہو، جیسے نہ تو خود کسی مصدر سے بنا ہو، نہ ہی اس سے مزید کلمے بن سکتے ہوں، مثلا پتھر، چونا، میز، کتاب، قلم وغیرہ. اس میں مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کے نام کو زمانے کے تعلق کے بغیر ظاہر کرے. ایسے اسم جو خود کسی کلمے سے نہیں بنتے لیکن ان سے بہت سے کلمے بنتے ہیں، ان اسموں کے آخر میں نہ آتا ہے. مثلا لکھنا، سمجھنا،
सिखाना, तैरना, उड़ना, धोना, खाना पीना वगैरह। इसमें मस्तिष्क ये वो इसम है जो किसी मस्दर से बना हो, मसलन पकड़ना से पकड़, पकड़ने वाला वगैरह, लिखना से लिखाई, लिखने वाला, लिखा हुआ वगैरह। आइए मिसालों से समझते हैं। हामद, दवात, दरख्त, मेज। इस मिसाल में हामद, दवात, दरख्त और मेज ऐसे इस्म हैं जो ना तो किसी और कलमे से बने हैं और ना ही इनसे कोई और कलमाए मुनफरिद बन सकता है। ऐसे इस्म इसमें जामिद कहलाते हैं। जाना, निकलना, पढ़ना, खाना, बोलना। इस मिसाल में जाना, निकलना, पढ़ना और बोलना ऐसे इस्म हैं जो खुद तो किसी लफ्ज से नहीं बने मगर इनसे और कलमे बनाए जाते हैं। मसलन जाना से जाता है, जाएगा, जाओ। ये ऐसे इस्म हैं जिनसे और कलमे बनाए जाएंगे। ऐसे इस्म इसमें मुसद्दर कहलाते हैं। पढ़ने वाला, खाने वाला, बोलने वाला, पढ़ाई, बोल। इस मिसाल में पढ़ने वाला, खाने वाला और बोलने वाला, पढ़ाई और बोल ऐसे इस्म हैं जो पढ़ना, खाना और बोलना मस्दरों से बने हैं। ऐसे इस्म जो मस्दर से बनाए जाए इसमें मस्तिक कहलाते हैं। मस्दर से फेल भी बनाए जाते हैं। इसमें जामिद की 3 मिसालें लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। 5वें में आ जाएं तो इसमें जामिद की 3 मिसालें लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये है कि इसमें है जैसे कुर्सी, आग और लकड़ी वगैरह। तो कुर्सी का आप जुमला बना लें कि कुर्सी जो है आमना कुर्सी पर बैठी है। इसी तरह आगे है आग। तो सबसे पहले इंसान ने आग जलाना पत्थरों को टकरा के सीखा था। पत्थरों को टकरा के आग जलाना सीखा था। आगे है लकड़ी। तो ये मेज लकड़ी की बनी हुई है या ये लकड़ी की मेज बहुत मजबूत है। ठीक है। आगे आ जाए 6 में। कोई से 5 इसमें मसदर लिखिए और उनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इसमें यह है सोना, भागना, रोना। तो आप सोना से कह सकते हैं कि मुझे सोना बहुत पसंद है, या फिर जब वक़्त, या फिर कह देंगे कि वक़्त पर सोना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए। चले फिर इसी तरह है भागना। तो जब बच्चे बाग में जाते हैं तो वो इधर उधर उनको भागना पसंद होता है, भागना पसंद करते हैं। तो इसी तरह रोना, तो लड़कियां किसी भी डांट पर जल्दी रोना शुरू कर देती हैं। ठीक हो गया। आगे से है 7th। झैल में दिए गए मसादर से इसमें मश्तिक बनाइए। यानी कि जैसे दौड़ना से दौड़, धोना से धो या धुलाई। ठीक है। पढ़ना से पढ़ाई, खाना से खाना, खाने वाला, खाने वाला, उड़ना से उड़ने वाला। अगले सफ़े पे आ जाएं तो लिखना, तख्लीकी लिखाई, खुलासा नवीसी। खुलासा होता है किसी भी चीज़ को छोटा कर देना। जैसे किसी इबारत को मुख्तसर करके लिखने को तलखीस करना या खुलासा नवीसी कहते हैं। इबारत के 1/3 करने के लिए मंदरजा झैल निकात पर अमल कीजिए। इबारत के अल्फाज गिनिए। ये खुलासा नवीसी के जो मतलब रूल्स हैं उनका उन्होंने वेब बना के दिया। तो इसके मुताबिक पहला जो है वो ये है कि अल्फाज गिने कितने हैं। नंबर 2 पे आ जाए, 2 से 3 बार गौर से पढ़िए। उसको बार बार पढ़ने से पता चलेगा कि इसमें एक्चुअली क्या बात हो रही है। तो 3rd में आ जाए तो अहम अल्फाज के नीचे लकीर खींचिए वो अहम अल्फाज जो आप तब्दील नहीं कर सकते वरना इबारत अपना मफहूम खो देगी। यानी किस पर्पज के लिए वो लिखा हुआ है, वो क्या उसका मरकजी ख्याल है, उन अल्फाज पे वो नीचे अंडरलाइन करने की ये खास बात है। इसके बगैर ये जुमले जो हैं ये किसी काम के नहीं है, इबारत किसी काम की नहीं है। 4थे नंबर पे आ जाए, एक ही मफहूम के जुमलों पर अलामती निशान लगाइए या खत कशीद कीजिए। कि मतलब बाद दफ़ा रिपीटेडली एक ही जुमला बार बार कुछ थोड़े थोड़े लफ्जों से चेंज से होता है तो उनको आप वो निशान लगा लिए। उससे आप ना अगली दफ़ा जब आप लिखेंगे तो उसको देख के आप आराम से उसको सेटल कर सकते हैं। 5वें नंबर पे है तशबीहात, ज़रबुल अमसाल, मुहावरात और इशार। अशार हज़फ कर दीजिए, हटा दीजिए। हज़फ कर दिए यानी हटा दीजिए। इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा लंबा होने की वजह से इनको ज़रूरी नहीं समझते कि उसको शामिल करें। जो अहम बात हो उस पर फोकस करें। नंबर 6 है अहम निकात पर मुश्तमिल मुख्तसर इबारत तहरीर कीजिए। कोशिश कीजिए कि असल इबारत के अहम अल्फाज मुनासिब तरीके से अपने जुमलों में इस्तेमाल करें ताकि मरकजी ख्याल और उसका मफहूम तब्दील ना हो। तो अब ये होता है कि उस इबारत को उस सेम शक्ल में नहीं लिखना होता बल्कि उसको अपने अल्फाज में थोड़ा सा मुख्तसर करके, तो छोटा करके और उसको छोटे जल्दी जल्दी में थोड़ा सा 3-4 लाइनों में कर देना होता है अगर छोटी इबारत है।
اگر بہت زیادہ جیسے پورا سبق ہے تو اس کا آپ اگر وہ 3 پیجز کا ہے تو آپ کا کم از کم 1 پیج کا ہو جائے پھر، یا پھر اس سے بھی تھوڑا چھوٹا ہو تو بہتر ہے۔ دی گئی عبارت کا خلاصہ لکھیے جو اصل عبارت کا 1/3 ہو۔ طہارت، غسل کرنے کے بعد آپ خود کو کتنا ہلکا پھلکا اور تر و تازہ محسوس کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان صرف فطری طور پر صفائی پسند ہے اور گندگی سے نفرت کرتا ہے۔ ہر عقل مند انسان خود صاف رہتا ہے اور اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے۔ ہمارا دین چونکہ دین فطرت ہے، لہذا ہمیں ہر اس کام کرنے کا حکم دیتا ہے جس سے فائدہ پہنچے، ہر اس کام سے روکتا ہے جو باعث نقصان ہو۔ اسلام میں صفائی کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام پاک رہنے کی تاکید کرتا ہے، پاکی کو نصف ایمان قرار دیتا ہے۔ صفائی کا احساس ایک فطری بات ہے۔ دنیا میں انسان مختلف ماحول اور مختلف حالات میں رہتے ہیں، اسی وجہ سے ان سب کا صفائی کا نظریہ اور معیار بھی مختلف ہوتا ہے۔ ایک شخص جس چیز کو گندگی سمجھتا ہے دوسرے کی نظر میں وہ اتنی گندگی نہیں ہوتی۔ اسلام ایک آفاقی اور دائمی دین ہے جو تمام زمانوں اور دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، اس لیے اسلام صفائی کا ایک یکساں معیار مقرر کرتا ہے اور ایسا طریقہ سکھاتا ہے جس کو اختیار کرنا سب کے لیے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفائی کا جو بنیادی معیار مقرر کیا ہے اسے پاکی کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے طہارت کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارا ایک جو ہے وہ صفائی اور طہارت پہ ہے کہ آپ اس میں سے 1-2 لے سکتے ہیں، جیسے کہ انسان کی فطرت میں صفائی پسندی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور ہمارا دین پہ آ جائے کہ ہمارا دین فطرت جو ہے نا وہ صفائی ہے، پاکی ہے۔ اسلام پاک رہنے کی تاکید کرتا ہے اور پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیتا ہے، یا صفائی کو نصف ایمان قرار دیتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اس کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں صفائی ایک فطری چیز ہے جس کی وجہ سے آپ بہتر محسوس کرتے ہیں، اور اسلام کی آفاقی اور دائمی دین ہونے کی وجہ سے جو تمام انسان ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ یہ جو اچھی چیز ہے اس کے لیے آگے بڑھاتا ہے، اور جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے اس سے روکتا ہے۔ تو صفائی کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صفائی کا بنیادی وہ جو ہے نا بنیادی معیار مقرر کیا ہے، اسے پاکی کہتے ہیں۔ تو پاک ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے مذہب میں، اور اسی کو پاک ہونے کو عربی زبان میں طہارت کہتے ہیں۔ اور اگلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے بعض اوقات انسان خود کو صاف ستھرا سمجھتا ہے اور بظاہر دکھائی بھی دے رہا ہوتا ہے مگر حقیقت میں وہ صاف نہیں ہوتا۔ مثلا سارا دن جوتے پہنے رہنے کے بعد لگتا تو یہ پاؤں پر کوئی گرد و غبار اور گندگی نہیں ہے، جبکہ اتنی دیر بند رہنے کی وجہ سے ان میں بدبو اور جراثیم پیدا ہو چکے ہوتے ہیں اور صاف کرنے کے لیے انہیں دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اسلام کے طریقوں پر عمل کرنے سے انسان نہ صرف پاک ہوتا ہے بلکہ بنیادی صفائی بھی خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ پاکی کے طریقوں پر عمل کرنے اور پاک ہونے کی کوشش اور فکر کرنے سے مسلمان میں پاکی کا احساس تازہ رہتا ہے اور دن میں 5 بار نماز پڑھنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ میں پاک ہوں یا ناپاک۔ تو انسان کو جو ہے وہ صاف ستھرا رہنے کے لیے اپنے جو ہے وہ ہر چیز کو دھو کے، جیسے واش روم وغیرہ جائیں تو اپنے ہاتھ دھوئیں، اپنے آپ کو اچھے طریقے سے دھوئیں، پاک رکھیں، تو جو پاک ہوں گے تو وہی نماز پڑھ سکیں گے۔ تو اس لیے جب آپ وضو بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ایک صفائی ہے، ایک طرح سے آپ ہاتھ منہ اپنا اور جسم دھو لیتے ہیں۔ آگے تخلیقی لکھائی مضمون نویسی۔ ضرب المثل تندرستی 1000 نعمت ہے پر کم از کم 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ تندرستی کے معنی تندرست رہنا کتنا اہم ہے، ذہنی اور جسمانی تندرستی کیا ہوتی ہے، مختصر تشریح۔ یہ سٹارٹ اس سے کرنا ہے، پھر بیچ میں ہے تندرستی کی اہمیت کیا ہے، تندرستی کے فائدے، تمام ذمہ داریاں پوری کرنا اور اپنا کام احسن طریقے سے کرنا، ذہنی اور جسمانی صحت دونوں کیوں ضروری ہے، ذہنی تر و تازگی سے عمدہ خیالات اور منصوبے ذہن میں آتے ہیں جن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تندرست جسم ضروری ہے، اپنی تندرستی معاشرے، خاندان، دوستوں اور دوسرے لوگوں کے لیے کیسے فائدہ مند ہے، اقوام کے لیے صحت عامہ کیوں ضروری ہے۔ اختتام میں لکھنا ہے تندرست رہنے کے خیال رکھنے کے لیے کن اصولوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے، کوئی شعر جو اس عنوان کو مزید وضاحت کرے، کسی کا قول اور دعا۔ اب یہ بالکل اس سے اپوزٹ ہے، اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ڈیٹیل سے لکھنا ہے، جو خلاصہ چھوٹا کر کے لکھنا ہوتا ہے اور کسی چیز کو ڈیٹیل میں زیادہ اور بڑھا کے لکھنا ہوتا ہے، تو اس میں اپنی خیالات بھی آپ ڈال سکتے ہیں، شعر اور مثالیں بھی اس میں ڈال سکتے ہیں، اس طرح اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے، 200 الفاظ ضرور اس میں ہونے چاہیے، وہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس کے ان نکات کی مدد سے آپ کسی اور عنوان یا ضرب المثل پر بھی مضمون لکھ سکتے ہیں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، اس عنوان کے تحت اوپر دیے گئے نمونے کے مطابق ایک اور مضمون لکھیے۔ تو چلو ایک اور انہوں نے مضمون دے دیا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔
تو آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں انہیں اصولوں کو دیکھتے ہوئے.